کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا گھر اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہوتا ہے، لیکن جب اپنے ہی پرائے ہو جائے اور پناہ گاہ قید خانہ بن جائے تو انسان کہاں جائے۔ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی کشمکش سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے والدین بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اسی لیے میں اور میری بڑی بہن شازیہ باجی اپنے اکلوتے بھائی کے سہارے جی رہے تھے۔ بھائی ہم سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن جب ان کی شادی ہوئی اور بھابھی ہمارے گھر آئیں تو جیسے خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ بھابھی کا رویہ شروع دن سے ہی میرے اور باجی کے ساتھ سخت تھا، اور وہ ہر وقت گھر میں کرتی رہتی اور ہمیں اپنے سر کا بوجھ سمجھتی تھی۔ باجی کی شادی جلدی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر، جنہیں میں جیجو کہتی ہوں، کے ساتھ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ جیجو کا اپنے گھر والوں سے شدید جھگڑا رہتا تھا اور ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، اسی لیے انہوں نے شادی کے فوراً بعد خاندان سے ناتا توڑ لیا اور باجی کو لے کر شہر کے ایک الگ پرسکون لیکن کچھ حد تک سنسان علاقے میں رہنے لگے۔ باجی کی شادی کے بعد گھر میں اکیلی رہ گئی تھی اور اب بھابھی کا پورا غصہ مجھ پر نکلتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک مجھ سے گھر کا سارا کام کرواتی اور ذرا سی غلطی پر ایسے طعنے دیتی کہ میرا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ اکثر بھائی کے سامنے بھی یہ ظاہر کرتی کہ میں ان پر ایک بوجھ ہوں اور وہ جلد سے جلد مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب باجی کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ باجی کی طبیعت شروع سے ہی کافی ناساز رہتی تھی اور اس نازک وقت میں ڈاکٹر نے انہیں بالکل اکیلے رہنے اور کام کاج کرنے سے سخت منع کر دیا تھا۔ جیجو دن بھر اپنے بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے، اسی لیے باجی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن اچانک جیجو کا فون ہمارے گھر آیا اور انہوں نے خود بھائی سے بات کی اور بہت ہی ہمدردانہ لہجے میں کہا کہ بھائی صاحب، شازیہ کی حالت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر نے اسے اکیلے رہنے سے منع کیا ہے۔ میں دن بھر باہر ہوتا ہوں اور مجھے ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی ہے، اسی لیے اگر آپ کچھ دنوں کے لیے سائرہ کو یہاں بھیج دے تو شازیہ کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور مجھے بھی تسلی رہے گی۔ جیجو کی یہ بات سن کر بھابھی کے چہرے پر تو جیسے رونق آ گئی اور انہیں تو جیسے منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً بھائی کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ دیکھیں، شازیہ ہماری اپنی بیٹی جیسی ہے اور اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ سائرہ یہاں گھر میں بیٹھ کر کیا کرے گی؟ وہاں جائے گی تو اپنی بہن کا خیال بھی رکھ لے گی اور ہمارا فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ بھائی پہلے تو تھوڑا ہچکچائے کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے باجی کی نازک حالت کے بارے میں سوچا اور بھابھی کے مسلسل دباؤ کو دیکھا تو انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ بھابھی نے تو جیسے خوشی کے مارے اسی وقت میرا سامان پیک کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ واقعی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ جس دن میں باجی کے گھر پہنچنے کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گھبراہٹ کس بات کی تھی، شاید اپنے گھر کو چھوڑنے کا دکھ تھا یا پھر آنے والے وقت کا کوئی پوشیدہ خوف۔ جب میں باجی کے گھر پہنچی تو جیجو نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ان کا رویہ بہت ہی خوش اخلاق اور شفیق تھا، لیکن نہ جانے کیوں ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ انہوں نے میرا سامان اٹھایا اور مجھے اندر لے گئے۔ جب میں باجی کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری ہنستی کھیلتی خوبصورت باجی اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جبکہ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے بن چکے تھے۔ وہ اتنی کمزور اور پریشان دکھائی دے رہی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری وہی باجی ہے جو کبھی پورے گھر کو اپنی رونق سے مہکا کر رکھتی تھی۔ مجھے دیکھ کر باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان کے گلے لگتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اندر سے بری طرح کانپ رہی ہوں، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن کہہ نہ پا رہی ہوں۔ میں نے باجی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پوچھا کہ باجی، آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا ڈاکٹر نے کوئی خاص دوا دی ہے؟ باجی نے جیجو کی طرف ایک خوفزدہ نظر ڈالی جو کمرے کے دروازے پر کھڑے بڑے غور سے ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ باجی نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی کہ نہیں سائرہ، بس یہ حمل کے دن ایسے ہی ہوتے ہیں اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ تم آ گئی ہو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اگرچہ باجی نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا خوف اور بے چارگی تھی جو ایک بہن کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں نے باجی کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بناتی اور وقت پر دوائیاں دیتی اور کوشش کرتی کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔
لیکن جوں جوں دن گزر رہے تھے تو میری حیرت اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ باجی دن بدن مزید خاموش اور الگ تھلگ ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی جیجو گھر پر ہوتے تو باجی کی خاموشی ایک گہرے خوف میں بدل جاتی۔ وہ جیجو کے سامنے بہت احتیاط سے بات کرتی، جیسے وہ کسی بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہو اور ذرا سی چنگاری بھی سب کچھ تباہ کر سکتی ہو۔ ایک دن جب جیجو آفس گئے ہوئے تھے تو میں نے باجی کے لیے سوپ بنایا اور ان کے کمرے میں گئی۔ وہ کھڑکی سے باہر سنسان سڑک کو دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ میں نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ باجی، مجھے سچ سچ بتائیں کہ بات کیا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ کیونکہ جیجو تو آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور ہر چیز وقت پر لاتے ہیں، پھر بھی آپ اتنی پریشان اور خوفزدہ کیوں رہتی ہیں؟ کیا وہ آپ کو کچھ کہتے ہیں؟ میری بات سن کر باجی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کہ سائرہ، کاش میں تمہیں سب کچھ بتا سکتی اور کاش میں اس دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی، لیکن میں مجبور ہوں اور بہت مجبور ہوں۔ تم بس اپنا خیال رکھنا سائرہ، کیونکہ یہاں ہر چیز ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ باجی کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے مزید پوچھنا چاہا لیکن اسی وقت باہر کی گھنٹی بجی اور جیجو واپس آ چکے تھے۔ باجی نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور مجھے اشارہ کیا کہ میں نارمل ہو جاؤں۔ جیجو کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی اور چہرے پر وہی مانوس اور دلکش مسکراہٹ تھی، لیکن اب باجی کی باتوں کے بعد مجھے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہرا سسپینس اور پراسراریت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ باجی کے پاس آئے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے پوچھا کہ شازیہ، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ دیکھو تمہاری پیاری بہن سائرہ تمہارا کتنا خیال رکھ رہی ہے اور اب تو تمہیں جلدی سے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ باجی نے صرف سر ہلا دیا، لیکن ان کی آنکھیں زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ اس رات جب سب سو رہے تھے تو مجھے پیاس لگی اور میں کچن کی طرف جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا اور عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ جب میں باجی کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے اندر سے دھیمی دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آئیں، جس پر میں لاشعوری طور پر وہاں رک گئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا دیا۔ اندر جیجو کی آواز آ رہی تھی، لیکن ان کا لہجہ وہ نہیں تھا وہ جو سب کے سامنے استعمال کرتے تھے۔ ان کا لہجہ سرد اور سخت اور دھمکی آمیز تھا اور وہ باجی سے کہہ رہے تھے کہ یاد رکھنا شازیہ، اگر تم نے سائرہ کے سامنے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا یا اسے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب سکون سے چلتا رہے تو بالکل خاموش رہو۔ جیجو کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور میرا گلا خشک ہو گیا۔ یہ جیجو کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے مجھے یہاں کس لیے بلوایا تھا؟ اور باجی کس بات پر خاموش تھی؟ میں خوف کے مارے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل جائے گا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ باجی کیوں اتنی کمزور اور پریشان اور خوفزدہ نظر آتی تھی۔ رات کو جیجو کی جو باتیں میں نے سنی تھی ان کی وجہ سے میری اپنی نیند اڑ چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں آئی تو ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار رات والی سرگوشیاں گونج رہی تھی جن میں جیجو باجی کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر انہوں نے میرے سامنے منہ کھولا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں رات بھر یہی سوچتی رہی کہ آخر جیجو باجی سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں اور ان دونوں کے بیچ ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے نکل کر ناشتے کی ٹیبل تک گئی تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جیجو پہلے سے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرائے۔ وہ کہنے لگے کہ ناشتہ بنا دو سائرہ، آج تمہاری بہن کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، وہ دوا لے کر سوئی ہے۔ جیجو کے کہنے پر میں نے گھبراتے ہوئے ان کے لیے ناشتہ بنا دیا تھا، مگر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس ہی بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، اور پھر اپنے ہاتھوں سے پہلا نوالا میرے منہ کی طرف بڑھایا تو میں کچھ گڑبڑا گئی، لیکن پھر میں نے خاموشی سے وہ نوالا کھا لیا۔ تب جیجو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھا کرو، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور پھر کہہ رہی ہے کہ حمل کی وجہ سے وہ ٹینشن لے رہی ہے، تم اسے سمجھایا کرو، میں تو اس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیجو نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے میری گردن کو کچھ اس انداز میں چھوا تھا کہ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، مگر میں ان کے اس بدلے ہوئے لمس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔
کیونکہ میرے لیے وہ ہمیشہ سے میرے بڑے بھائی کی طرح ہی قابل احترام تھے۔ میں برتن سمیٹنے کا بہانہ بنا کر فوراً کچن کی طرف چلی گئی اور کسی نہ کسی طرح خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد جب جیجو آفس کے لیے گھر سے نکل گئے تو میں جلدی باجی کے کمرے میں گئی تاکہ ان کی حالت دیکھ سکوں۔ باجی بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی اور ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، جبکہ سائڈ ٹیبل پر دوائیوں کی کچھ نئی شیشیاں رکھی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر میرا شک مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے باجی کو جھنجھوڑا اور دھیمی آواز میں پکارا کہ باجی ہوش میں آئے، تو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں دوبارہ وہی بے بسی تیرنے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ باجی، جیجو آپ کو یہ کون سی دوائیاں دیتے ہیں؟ آپ ان کو کھانے کے بعد اتنی بے ہوش کیوں ہو جاتی ہیں؟ باجی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرا دوپٹہ پکڑا اور ہچکیاں لیتی ہوئی بولی کہ سائرہ، میں مجبور ہوں اور بہت مجبور ہوں، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ باجی نے جب میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں التجا اور گہرا خوف تھا۔ وہ کہنے لگی کہ سائرہ، اگر ہو سکے تو تم یہاں سے واپس اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں باجی کے پاس بستر پر بیٹھ کر رونے لگی اور ان کا ہاتھ تھام کر انتہائی دکھی لہجے میں کہا کہ باجی، آپ کو پتہ بھی ہے بھابھی مجھ پر کتنے ظلم کرتی ہیں۔ وہاں تو مجھے 2 وقت کی روٹی تک سکون سے نہیں ملتی، ہر وقت تانے اور مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کم از کم مجھے سکون سے کھانا تو مل رہا ہے، اور پھر آپ کو اس نازک حالت میں اکیلے چھوڑ کر میں بھلا واپس کیسے جا سکتی ہوں؟ جیجو آپ کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، وہ دن رات آپ کی فکر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں باجی کے پاس ہی بیٹھ گئی اور میری باتیں سن کر وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ بس خاموشی سے اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی ایسی سچائی سے واقف ہو جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن ان کی خاموشی اور بے بسی نے میرے دل کو اور زیادہ اداس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی گہری بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی جو اکثر انہیں دوا کھانے کے بعد ہو جاتی تھی۔ ان کو سوتا ہوا دیکھ کر میں نے سوچا کہ گھر کے دوسرے کام نمٹا لوں، اسی لیے میں کپڑے دھونے کے لیے گھر کی چھت پر چلی گئی۔ گرمی کا دن تھا اور نلکے کے پاس بیٹھ کر جب میں کپڑے دھونے لگی تو پانی کے چھینٹوں اور کام کی وجہ سے میرا لباس پوری طرح بھیگ چکا تھا، اور مجھے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کیونکہ میں اپنے ہی خیالات میں گم تھی۔ اسی دوران جیجو آفس سے کسی ضروری کام کی وجہ سے اچانک گھر واپس آ گئے، اور جب انہوں نے مجھے نیچے نہ پایا تو وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آ گئے۔ جب وہ چھت پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں پوری طرح پانی میں بھیگی ہوئی ہوں اور کپڑے دھو رہی ہوں تو وہ تیزی سے میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بہت ہی فکر مندی اور سنجیدگی والی لہجے میں کہنے لگے کہ سائرہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاس پڑوس کے گھر والوں سے تم یہاں بالکل صاف نظر آ رہی ہو اور تمہارے کپڑے پانی کی وجہ سے پورے آر پار ہو رہے ہیں، کوئی بھی تمہیں یہاں سے اس حالت میں دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات بظاہر اتنی فکر مندی اور اپنے پن سے کہی تھی کہ میں ایک دم ہی شرمسار ہو گئی اور شرم کے مارے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی پوری طرح گیلا ہو چکا تھا۔ اسی لرزتے ہوئے ماحول میں جیجو نے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط بازوؤں میں مجھے سمیٹا اور مجھے سہارا دیتے ہوئے اپنے ہی حصار میں لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور مجھے نیچے لے آئے۔ ان کی اس اچانک قربت اور چھونے کے انداز پر میں اندر سے بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید جیجو بھی اس کی آواز سن لیں گے۔ ان کا مجھے اس طرح پکڑنا اور نیچے لانا مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میں نے اپنی نادانی میں یہی سوچا کہ وہ شاید محلے والوں کی نظروں سے مجھے بچانے کے لیے اتنے پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے نیچے پہنچتے ہی جلدی سے اپنے ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑوائے اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اپنا لباس تبدیل کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرے وجود میں عجیب سی سنسنی اب بھی باقی تھی جو مجھے بار بار سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک باجی کے کمرے سے ان کے کراہنے کی شدید آواز آئی۔ میں اور جیجو فوراً بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ باجی درد سے تڑپ رہی تھی اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ان کا چہرہ درد کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا اور وہ سانس بھی مشکل سے لے پا رہی تھی۔ اسی شام باجی کی حالت اتنی زیادہ بگڑی
کہ ہمیں انہیں ہسپتال لے کر بھاگنا پڑا۔ جیجو نے فوراً گاڑی نکالی اور ہم باجی کو لے کر شہر کے بڑے ہسپتال پہنچے، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ ہسپتال کی راہداری میں کھڑے ہو کر میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں بار بار اللہ سے باجی کی زندگی اور ان کے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ جیجو وہاں کھڑے بہت ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے اور ڈاکٹروں سے مسلسل رابطہ کر رہے تھے۔ گھنٹوں کے طویل انتظار اور آپریشن کے بعد بالآخر ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ شازیہ کی حالت بہت نازک تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بچے کی پیدائش بحفاظت ہو گئی ہے اور ایک خوبصورت بچہ دنیا میں آیا ہے، مگر شازیہ کی اپنی اندرونی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ انہیں ابھی کچھ دن ہسپتال میں ہی زیر نگرانی رکھنا پڑے گا۔ بچے کی پیدائش کی خبر سن کر میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے اس ننھی سی جان کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جیجو نے بھی مسکراتے ہوئے میرا کندھا تھپتھپایا اور کہا کہ سائرہ دیکھو، تم خالہ بن گئی ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے چند دن ہسپتال اور گھر کے چکروں میں گزرے۔ باجی کو ابھی تک پوری طرح ہوش نہیں آیا تھا اور وہ زیادہ تر وقت خواب اور ادویات کے زیر اثر رہتی، جبکہ میں دن بھر ہسپتال میں ان کے اور بچے کے پاس رہتی اور رات کو جیجو مجھے گھر لے آتے تاکہ میں کچھ دیر آرام کر سکوں۔ جیجو کا رویہ اس دوران بہت ہی زیادہ مددگار اور شفیق رہا۔ وہ ہسپتال کے سارے اخراجات خود اٹھا رہے تھے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے احترام اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اور میں ماضی کے تمام شکوک و شبہات کو بھولنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیجو واقعی ایک بہت اچھے انسان ہیں جو اپنی بیوی اور خاندان کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں۔ جب باجی کو ہسپتال سے ڈسچارج کر کے گھر لایا گیا تو پورے گھر میں بچے کی وجہ سے ایک نئی رونق آ گئی تھی، لیکن باجی کی اپنی جسمانی حالت اب بھی ویسی ہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی اور بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ باجی کی کمزوری کی وجہ سے ان کے ہاں دودھ نہیں اتر رہا تھا، جس کی وجہ سے بچہ بھوکا رہتا اور رات بھر روتا رہتا۔ میں بازار سے لایا ہوا ڈبے کا دودھ بنا کر اسے پلاتی تھی، لیکن وہ بار بار رو کر اٹھ جاتا تھا، جس سے پورے گھر کی نیند خراب ہوتی تھی اور میں دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو بچے کو سنبھالتے سنبھالتے بری طرح تھک جاتی تھی۔ ایک رات میں بچے کو گود میں لیے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بچہ بھوک کی وجہ سے مسلسل بلک رہا تھا اور میری تمام تر کوششوں کے باوجود چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بازار سے لایا ہوا ڈبے کا دودھ میں نے کئی بار بنا کر اسے پلانے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اسے ہضم نہیں کر پا رہا تھا اور بار بار قے کر رہا تھا۔ اس ننھی سی جان کو اس طرح تڑپتا دیکھ کر میرا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگائے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور لوری دے کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری اپنی تھکن بھی اب جواب دے چکی تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور جیجو ہال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور ان کے چہرے پر تھکن کے بجائے ایک عجیب سی گہری، پراسرار اور زہریلی چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے بالکل قریب آئے اور صوفے پر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ان کا اس طرح اتنے قریب بیٹھنا مجھے ہمیشہ کی طرح کچھ عجیب لگا، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان ہو کر باہر آئے ہوں گے۔ انہوں نے کچھ دیر تک مجھے اور میری گود میں بلکتے ہوئے بچے کو بہت غور سے دیکھا۔ ان کی نظریں اتنی گہری اور تیز تھیں جیسے وہ میرے وجود کے آر پار دیکھ رہے ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی لرزش محسوس ہونے لگی اور میں نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ کمرے میں صرف بچے کے رونے کی دھیمی دھیمی آواز گونج رہی تھی اور جیجو کی گرم سانسوں کی تپش میرے چہرے تک پہنچ رہی تھی۔ پھر اگلے ہی پل انہوں نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک ایسی بات کہی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے بالکل کان کے قریب جھکے اور دھیمی سرد آواز میں کہنے لگے، سائرہ، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تم اس سے اتنی محبت کرتی ہو تو پھر اس کا پیٹ بھرنے کی اصل کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں پچھلے چند مہینوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ دن بدن تمہارا ناپ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ تم اب ایک معصوم لڑکی نہیں رہی بلکہ ایک مکمل اور بھرپور عورت لگتی ہو، تو پھر تم اس معصوم بچے کو خود دودھ کیوں نہیں پلا دیتی؟ یہ بھی تو تمہاری ہی بہن کا خون ہے، تمہارا اپنا بچہ ہے نا، اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ جیجو کی یہ بات سن کر میں ایک دم ہی حیران رہ گئی تھی اور صدمے کے مارے میرا گلا بالکل خشک ہو گیا۔ اگرچہ میں ایک کم عمر اور جوان لڑکی تھی،
لیکن اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو کبھی دودھ نہیں اترتا۔ یہ ایک قدرتی امر ہے جو صرف شادی اور ماں بننے کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ جیجو کی زبان سے ایسی غیر اخلاقی اور عجیب بات سن کر میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد ہو کر اور میرے بہنوئی ہو کر مجھ سے ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے شدید حیرت اور گھبراہٹ سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا، جیجو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دودھ کیسے اترے گا؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میں تو ایک غیر شادی شدہ لڑکی ہوں، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری یہ معصومانہ اور حیرت زدہ بات سن کر جیجو کے چہرے پر موجود مکارانہ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ انہوں نے آہستہ سے ایک گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر میری گود میں موجود بچے کے بہانے میری چھاتیوں کو چھوا اور مسکرا کر کہنے لگے، مجھے تو لگتا ہے سائرہ تم صرف بہانے بناتی ہو تاکہ میرے بچے کو دودھ نہ پلانا پڑے اور تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ورنہ ایک جوان عورت کا وجود تو خود محبت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ان کا یہ انداز، ان کا یہ بدلا ہوا لہجہ اور یہ ذومعنی جملے میرے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ گھر کا ماحول کتنا بدل چکا ہے اور میری عزت ایک بہت بڑے خطرے میں ہے۔ میں نے خوف کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور روحاسی آواز میں فوراً سے کہا تھا، سچی سے جیجو مجھے نہیں آتا، میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہی، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ میری اس معصومانہ صفائی پر جیجو کی آنکھوں میں چھپا ہوا وحشیانہ جنون اب پوری طرح باہر آ چکا تھا۔ ان کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا اور انہوں نے میری بات کا یقین کرنے کے بجائے انتہائی بے باکی اور زبردستی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبائے ہوئے لہجے میں بولے، اچھا تمہیں نہیں آتا، دکھاؤ مجھے، میں خود دیکھوں گا اور خود اپنے ہاتھوں سے چیک کروں گا، تو یقین کروں گا کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا جھوٹ۔ یہ کہہ کر انہوں نے انتہائی وحشیانہ انداز میں آگے بڑھ کر میرے دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کی اور ان کا دوسرا ہاتھ میرے وجود کے ممنوعہ حصوں کو چھونے کے لیے آگے بڑھا۔ جیجو کی اس حرکت نے میرے ذہن پر پڑے معصومیت کے سارے پردے ایک ہی جھٹکے میں چاک کر دیے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ انسان کوئی شفیق بھائی یا محافظ نہیں ہے، بلکہ ایک درندہ ہے جو میری مجبوری اور معصومیت کا فائدہ اٹھا کر مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ میرے تن بدن میں ایک آگ سی لگ گئی اور خوف کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک شدید غصہ جاگ اٹھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور جیجو کو پیچھے کی طرف زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ صوفے پر پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے تڑپ کر بچے کو بستر پر لیٹایا اور اپنے کپڑے سنبھالتی روتی ہوئی ہچکیاں لیتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور کنڈی لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بند کر لیا تاکہ میری رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ اس سنسان رات میں مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ جیجو جنہیں میں اپنے باپ اور بھائی کی طرح سمجھتی تھی، وہ اس حد تک گر سکتے ہیں، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب میرے ذہن کی بند کھڑکیاں ایک ایک کر کے کھل رہی تھی۔ مجھے شازیہ باجی کی وہ زرد رنگت، ان کی خاموشی، ان کی سسکیاں اور ان کا وہ خوفناک جملہ کہ یہاں ہر چیز ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے، پوری طرح سمجھ آ رہا تھا۔ باجی ٹھیک کہتی تھی کہ جیجو ایک بھیڑیا ہے جو باجی کی اس حالت کا فائدہ اٹھا کر مجھے قید کرنا چاہتے تھے۔ میں رات بھر کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی اور جاگتی رہی۔ باہر لاؤنج سے مجھے جیجو کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ میرے کمرے کے باہر ہی چکر کاٹ رہے ہوں اور مجھے ڈرا رہے ہوں۔ رات اسی خوف کے عالم میں کٹ گئی تھی اور اگلی صبح جب بچے کے رونے کی آواز سب سے زیادہ بڑھی تو مجھے مجبوری میں اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہی پڑا۔ میرے قدم بھاری تھے اور دل میں ایک انجانا ڈر تھا، لیکن اس ننھی جان کی چیخیں مجھے اندر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں لرزتے قدموں سے باجی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میری بہن ابھی تک نیم بے ہوشی میں تھی اور بچہ اس کے پاس ہی پڑا بلک رہا تھا، جبکہ جیجو اس وقت گھر پر نہیں تھے، شاید وہ اپنے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھایا اور اسے فیڈر دینے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اس کا رونا کچھ کم ہو، اور ساتھ ہی میں باجی کو جھنجھوڑ کر جگانے کی بھی کوشش کر رہی تھی تاکہ ان سے بات کر سکوں۔ میری مسلسل کوشش کے بعد شازیہ باجی نے بس چند لمحوں کے لیے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ انہوں نے مجھے اور بچے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑا اور انتہائی بے بسی سے کہنے لگی، سائرہ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، میری زندگی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، یہ بچہ اس کا باپ خود سنبھال لے گا۔
اس بچے کی فکر مت کرو اور خدا کے لیے اس بچے کی وجہ سے تم اپنے آپ کو یہاں برباد نہ ہونے دینا۔ یہ کہہ کر باجی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ان کے لہجے کا کرب اور خوف میرے دل کو چیر رہا تھا۔ میں نے ناسمجھی سے باجی کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے کہا، باجی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تب باجی نے روتے ہوئے مجھے وہ بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کپکپاتی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سائرہ، تمہارے جیجو شادی کی پہلی رات سے ہی مجھے یہ بتا چکے تھے کہ انہیں مجھ سے زیادہ تم پسند آئی ہو۔ وہ تم پر شروع سے ہی بہت بری نظر رکھتے تھے، اسی لیے میں تمہیں کبھی اپنے گھر نہیں آنے دیتی تھی اور نہ ہی تمہیں یہاں بلاتی تھی، لیکن میرے حمل کا بہانہ بنا کر وہ زبردستی تمہیں یہاں لے آئے تاکہ اپنے ناپاک ارادے پورے کر سکے۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ایک پل بھی اب یہاں نہ رکو اور فوراً واپس لوٹ جاؤ۔ باجی کا یہ ہولناک انکشاف سن کر میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ میرے ذہن میں جیجو کا وہ کل رات والا وحشیانہ روپ اور ان کا وہ دودھ پلانے والا جملہ گھوم گیا۔ اب سارا سچ میرے سامنے آئینے کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور باجی سے کہا، باجی میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جو بہت غلط ہو رہا ہے۔ بچے تو بہت سی عورتیں پیدا کرتی ہیں لیکن اس طرح مہینوں بستر سے نہیں لگتی۔ آپ جوجو کی دی ہوئی دوائیں کھانا بند کر دیں۔ مجھے پورا یقین ہے اور لگتا ہے کہ ان دواؤں میں کوئی ایسی ویسی چیز شامل ہے جو آپ کو جان بوجھ کر بیمار رکھ رہی ہے۔ میں نے انہیں پوری سنجیدگی سے سمجھانا چاہا تو باجی میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئی۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ اور خوف کے بادل چھا گئے۔ پھر وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی، سائرہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ مجھے کوئی زہر دے رہا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ وہ آدمی خود میرے سامنے کھڑا ہو کر زبردستی مجھے وہ دوا کھلاتا ہے اور جب تک میں نگل نہ لوں وہ وہاں سے نہیں ہٹتا۔ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر پاتی۔ میں نے باجی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میرے اندر اب خوف کی جگہ ایک بہن کو بجانے کا جذبہ جاگ چکا تھا۔ میں نے باجی سے کہا، باجی اگر ایسی بات ہے تو آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کر کے یہ دوائیں بدل دیتی ہوں۔ میں بازار سے بالکل ایسی ہی نظر آنے والی کوئی عام وٹامن کی گولیاں لے آؤں گی اور ان زہریلی گولیوں کی جگہ چھپا دوں گی۔ آپ وہ عام گولیاں ان کے سامنے کھا لینا تاکہ انہیں شک بھی نہ ہو اور آپ کی جان بھی بچ جائے۔ جیجو جب دفتر گئے ہوئے تھے تو میں نے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور فوراً قریبی میڈیکل اسٹور کی طرف بھاگی۔ میں وہاں سے باجی کی گولیوں سے بالکل ملتی جلتی وٹامنس کی گولیاں خرید لائی اور گھر آتے ہی سب سے پہلے میں نے وہ دوائیں بدل دی تاکہ جیجو کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے کے لاک اور کنڈیوں کو اچھی طرح چیک کیا کہ وہ مضبوط ہے یا نہیں، کیونکہ اب مجھے اپنی حفاظت خود کرنی تھی۔ ان سب کاموں کے بعد میں بچے کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ تھوڑا تھوڑا ڈبے کا دودھ پینے لگا تھا اور چونکہ باجی کے جسم سے زہر کا اثر کم ہو رہا تھا اسی لیے اب تھوڑا تھوڑا دودھ باجی کو بھی اترنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے مرتضیٰ اب بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اس ننھی جان کا نام خود ہی مرتضیٰ رکھا تھا اور اب میرے لیے سب سے اہم میری باجی کی زندگی اور مرتضیٰ کی دیکھ بھال تھی۔ میں نے سوچا کہ اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، اسی لیے مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی چاہیے اور انہیں یہاں کی ساری حقیقت بتانی چاہیے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بھائی کا نمبر ملایا تو آگے سے فون بھابھی نے اٹھایا۔ میں نے انتہائی دبے لفظوں میں گھبراتے ہوئے انہیں بتانا چاہا کہ بھابھی، میں اور باجی یہاں جیجو کے گھر میں بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ بھائی سے کہیں کہ وہ ہمیں یہاں سے لینے کے لیے فوراً آ جائیں۔ لیکن آگے سے بھابھی نے جو بات کہی اسے سن کر تو جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ بھابھی نے بڑی سنگ دلی اور بے رخی سے کہا کہ وہ تو دوسرے شہر اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی ہیں اور اب کچھ مہینے یہی رہیں گی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو بھابھی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے بھائی کی پوسٹنگ دوسرے شہر ہو گئی ہے، ہمیں تمہیں بتانے کا موقع نہیں ملا اور اب ہم کچھ مہینے یہی رہیں گے۔ تم وہاں اپنے جیجو کے ساتھ رہو، وہ بہت اچھے آدمی ہیں اور تم دونوں بہنوں کو ہی آپس میں لڑنے جھگڑنے سے فرصت نہیں ملتی۔ انہوں نے الٹا ہم پر ہی الزام لگا کر کڑاکے سے فون بند کر دیا۔ میں فون ہاتھ میں لیے بالکل سن ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ بھابھی نے جان بوجھ کر بھائی کو ہم سے دور کر دیا ہے تاکہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکے۔ اب میں اس بڑے گھر میں بالکل اکیلی تھی، لیکن میں نے ہار ماننے کے بجائے اپنے اندر ایک نئی ہمت پیدا کی۔ جیسے ہی شام کو جیجو دفتر سے واپس آتے میں خود کو مرتضیٰ کے ساتھ کمرے میں بند کر لیا کرتی تھی اور کنڈی چڑھا دیتی تھی۔ جیجو کبھی کسی بہانے سے مجھے باہر بلانے کی کوشش کرتے، کبھی محبت کا ناٹک کرتے ہوئے زور زور سے میرا دروازہ بجاتے، تو کبھی جب میں کچن میں ہوتی تو دبے پاؤں میرے قریب آنے کی کوشش کرتے۔
ان کی ہر نظر اور ہر حرکت میں وحشت تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور خود کو ان کے ناپاک ارادوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور ہمیشہ ان سے دور دور رہی۔ میری اس ہوشیاری اور بہادری کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 15 دن کے اندر ہی شازیہ باجی کی وہ بے ہوشی والی حالت بالکل ختم ہو گئی۔ ان کا چہرہ اب نکھرنے لگا تھا اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی زہریلی دوائیں میں پچھلے 15 دن سے باقاعدگی سے تبدیل کر رہی تھی، اور جیجو اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کا زہر اب باجی پر اثر نہیں کر رہا۔ 15 دن گزر چکے تھے اور شازیہ باجی کے جسم سے اس زہریلی دوا کا اثر اب پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب نہ صرف ہوش میں رہتی بلکہ بستر سے اٹھ کر مرتضیٰ کو گود میں لے کر کمرے میں ٹہلنے کے قابل بھی ہو گئی تھی۔ جیجو اس تبدیلی پر اندر ہی اندر بہت حیران اور پریشان تھے، کیونکہ وہ روز اپنے ہاتھوں سے باجی کو گولی کھلاتے تھے جو کہ اصل میں وٹامن کی گولی ہوتی تھی، لیکن باجی دن بدن ٹھیک ہو رہی تھی۔ جیجو کو لگ رہا تھا کہ شاید دوا کا اثر کم ہو گیا ہے یا باجی کا جسم اس زہر کے خلاف مدافعات پیدا کر چکا ہے، اسی لیے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ اور غصہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن جب جیجو کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور گھر پر میں، باجی اور ننھا مرتضیٰ اکیلے تھے، تو میں باجی کے پاس بیٹھی ان کے بال بنا رہی تھی۔ باجی نے مرتضیٰ کو دودھ پلایا اور اسے سلانے کے بعد میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانی بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک عزم تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، سائرہ، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اس گھر کا اور اس درندے کا وہ سچ بتاؤں جو میں نے آج تک اپنے دل میں دفن کر کر رکھا ہے، کیونکہ اب میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے میری دوائیں بدل کر مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے حیرت سے باجی کو دیکھا تو باجی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، سائرہ، میں تمہارے جیجو کی پہلی بیوی نہیں ہوں۔ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے ان کی زندگی میں ایک اور عورت تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ جیجو کی پہلی بیوی تھی اور وہ بھی اسی طرح، بالکل اسی طرح، ایک دن اچانک بیمار ہوئی تھی اور چند ہی مہینوں میں بستر سے لگ کر دم توڑ گئی تھی۔ سب گھر والوں نے اور محلے والوں نے یہی سمجھا کہ وہ کسی نامعلوم بیماری یا ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے مری ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ باجی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، باجی، آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ باجی نے روتے ہوئے بتایا، شادی کے کچھ عرصے بعد مجھے اس گھر کے اسٹور روم سے عائشہ کی ایک پرانی ڈائری اور اس کی میڈیکل رپورٹس ملی تھی، جن پر وہ بالکل وہی دوائیں لکھی ہوئی تھیں جو جیجو مجھے روز کھلاتے تھے۔ اس ڈائری میں عائشہ نے لکھا تھا کہ اس کا شوہر روز اسے ملٹی وائٹامنز کا کہہ کر ایک گولی کھلاتا ہے، جس کے بعد اس کا پورا جسم سن ہو جاتا ہے اور وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پاتی۔ جیجو نے عائشہ کو صرف اسی لیے راستے سے ہٹایا تھا کیونکہ وہ اس سے چھٹکارا پا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ عائشہ کی جائیداد اپنے نام کروا چکے تھے اور اب انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ باجی نے لرزتے ہوئے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، جب مجھے یہ سچ پتہ چلا تو میں نے جیجو سے جھگڑا کیا، لیکن وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ ہمارے بھائی کو جھوٹے کیس میں پھنسا دیں گے یا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر جب میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ بھی وہی کھیل شروع کر دیا جو انہوں نے عائشہ کے ساتھ کھیلا تھا۔ وہ مجھے روز وہی زہر دینے لگا تاکہ میں مر جاؤں یا ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤں، اور وہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ وہ ایک سیریل کلر ہے سائرہ۔ وہ اپنی بیویوں کو آہستہ آہستہ زہر دے کر اوپر پہنچاتے ہیں اور دنیا کو لگتا ہے کہ یہ ایک قدرتی موت ہے۔ باجی کا یہ سب سے بڑا ٹوئسٹ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ جس انسان کے ساتھ میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی تھی وہ کوئی عام گنہگار نہیں بلکہ ایک انتہائی شاطر اور بے رحم قاتل تھا۔ میرا پورا جسم غصے اور خوف سے کانپنے لگا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ بھابھی نے جو فون بند کیا تھا اور بھائی کو ہم سے دور کر دیا تھا وہ ہمارے لیے ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا، کیونکہ اگر بھائی یہاں ہوتے تو شاید جیجو انہیں بھی کوئی نقصان پہنچا دیتے۔ اب اس درندے سے لڑنے کی ذمہ داری صرف مجھ پر اور باجی پر تھی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور باجی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، باجی، اب بہت ہو گیا، اب ہم مزید خوف کے سائے میں نہیں جئیں گے۔ عائشہ کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہم مرتضیٰ کی زندگی اور اپنی زندگی کو اس جہنم میں برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں اس درندے کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا تاکہ اسے اپنے کیے کی عبرتناک سزا ملے۔ باجی نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ہم دونوں نے مل کر ایک ماسٹر پلان تیار کیا۔ میں نے باجی سے کہا کہ آپ اسٹور روم سے عائشہ کی وہ پرانی ڈائری اور میڈیکل رپورٹس نکالیں۔
اور میں جیجو کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ اصل زہر کی شیشیاں ڈھونڈتی ہوں جو وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور بالآخر جیجو کی الماری کے ایک خفیہ خانے سے وہ زہریلی گولیاں اور سلو پوائزننگ کے نسخے مل گئے جو وہ استعمال کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس جیجو کے خلاف پکے ثبوت موجود تھے۔ اسی شام جب جیجو شہر سے واپس آئے تو ان کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ سیدھے لاؤنج میں آئے اور انہوں نے مجھے آواز دی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، لیکن اب ان کی اس مسکراہٹ سے مجھے نفرت ہو رہی تھی۔ انہوں نے جیب سے گولیوں کا نیا پتہ نکالا اور بولا، سائرہ اپنی باجی کو بلاؤ، آج میں اس کے لیے ایک نئی اور زیادہ طاقتور دوا لایا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس سے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اندرونی غصے کو چھپاتے ہوئے معصومیت سے سر ہلایا اور باجی کو آواز دی۔ باجی جب کمرے سے باہر آئی تو وہ بالکل نارمل اور صحت مند لگ رہی تھی۔ جیجو نے جب باجی کو اپنے پیروں پر چل کر آتے دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ باجی نے صوفے پر بیٹھ کر جیجو کی طرف دیکھا اور بولی، کہیے آج کون سا نیا زہر لائے ہیں میرے لیے؟ باجی کے منہ سے زہر کا لفظ سن کر جیجو کے ہاتھ سے گولیوں کا پتہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ بوکھلا گئے اور ہکلاتے ہوئے بولے، شازیہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو تمہاری صحت کی دوا ہے۔ اسی لمحے میں نے آگے بڑھ کر وہ پرانی ڈائری، عائشہ کی میڈیکل رپورٹس اور جیجو کی الماری سے ملنے والی زہر کی شیشیاں ٹیبل پر پٹخ دی۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، بس کیجیے جیجو، اب آپ کا یہ منافقانہ چہرہ اور آپ کا یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ہم آپ کا سارا سچ جان چکے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنی پہلی بیوی عائشہ کو سلو پوائزن دے کر اوپر پہنچایا تھا، اور اب آپ شازیہ باجی کے ساتھ بھی وہی کر رہے تھے تاکہ آپ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکیں۔ جیجو نے جب اپنے سارے راز فاش ہوتے دیکھے تو ان کا شریفانہ نقاب اتر گیا اور ان کا اصل وحشیانہ روپ میرے سامنے آ گیا۔ ان کی آنکھیں خوخار ہو گئی اور وہ چبائے ہوئے لہجے میں بولے، اچھا تو تم دونوں بہنیں مل کر میرے خلاف ہی جال بن رہی تھی؟ کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے دھمکا کر یہاں سے بھاگ جاؤ گی؟ اس سنسان علاقے میں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تم دونوں کو ابھی اسی وقت ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا اور دنیا سمجھے گی کہ تم دونوں بہنیں کسی حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ کہہ کر جیجو پاگلوں کی طرح آگے بڑھے اور انہوں نے باجی کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ میں نے بغیر ایک پل ضائع کیے ٹیبل پر پڑا ہوا شیشے کا بھاری گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے جیجو کے سر پر پچھلے حصے پر مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گلدان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جیجو درد کی ایک شدید چیخ مار کر زمین پر گر پڑے اور ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر تڑپ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنا فون نکالا۔ میں نے پہلے ہی پولیس کو فون کر کے سب کچھ بتا رکھا تھا اور وہ گھر کے باہر پہنچ چکے تھے۔ عین اسی وقت دروازہ ٹوٹا اور پولیس کی ایک بھاری نفری انسپکٹر کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ پولیس نے جب زمین پر پڑے خون آلود جیجو، زہر کی شیشیاں، عائشہ کی ڈائری اور وہ تمام میڈیکل رپورٹس دیکھی تو انہیں سارا ماجرا سمجھتے دیر نہ لگی۔ انسپکٹر نے جیجو کو وہیں ہتھکڑیاں لگائیں اور انہیں گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئے۔ جیجو کو عائشہ کے قاتل شازیہ باجی کو زہر دینے کی کوشش اور بلیک میلنگ کے سنگین جرائم میں گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں عدالت میں کیس چلا۔ عائشہ کی ڈائری اور میڈیکل رپورٹس اتنے پکے ثبوت تھے کہ جیجو کا بچنا ناممکن تھا۔ عدالت نے انہیں عمر قید اور پھانسی کی سزا سنائی۔ ان کا عبرتناک انجام دیکھ کر میرا اور باجی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور عائشہ کی روح کو بھی انصاف مل گیا۔ اس سب کے بعد میرے بھائی کو بھی جب دوسرے شہر میں بھابھی کی کرتوتوں اور جیجو کی حقیقت کا پتہ چلا تو وہ شدید شرمندہ ہوئے اور انہوں نے بھابھی کو سخت پھٹکار لگائی۔ بھائی فوراً ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہمیں گلے سے لگایا اور روتے ہوئے معافی مانگی۔ وہ ہمیں اور ننھے مرتضیٰ کو اپنے ساتھ اپنے نئے گھر لے گئے۔ اب ہم سب ایک ساتھ خوش و خرم رہ رہے تھے۔ شازیہ باجی اب پوری طرح ٹھیک ہو چکی ہے اور مرتضیٰ اب ان کی گود میں ہنستا کھیلتا ہے۔ عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر وہ معصوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نادان ہے۔ جب بات اپنی عزت اور اپنے خاندان کے تحفظ پر آئے تو خاموش رہنے کے بجائے آواز اٹھانا اور درندوں کا مقابلہ کرنا ہی سب سے بڑی بہادری ہے۔